چھپ کے لوگوں سے کیے جس نے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا، کام زنداں کے کیے اور ہمیں شوق گلزار سے کیا ہونا۔ ارے او مجرم و بے حیا بے پرواہ، ارے او مجرم بے حیا بے پرواہ، دیکھ سر پہ تلوار کا کیا ہونا۔ ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ نہ وہ کڑی مار ہے، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا۔ دنیا میں سب سے پہلے بدفعلی شیطان نے کروائی، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا، ان لوگوں کو اپنی جانب مائل کیا کہ گندا کام کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ لوگ اس برے کام کے عادی ہو گئے، اس طرح کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس برے کام سے منع کرتے ہوئے جو فرمایا وہ قرآن کریم میں ہے، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم میں سے پہلے جہاں میں کسی نے بھی نہ کی، تو تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ ہاتھ سے گزر گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ سن کر ان کا کہنا سننے کے بجائے جو جواب دیا اس کا قرآن کریم میں کچھ یوں ذکر ہے، اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا اغلام بازی یعنی بدفعلی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ایجاد ہے، اسے لواطت کہتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا لڑکوں سے بدفعلی کرنا حرام قطعی ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہمارے پیارے آقا حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، اس شخص پر اللہ پاک کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے محبوب دانائے غیوب منزلہ عین العیوب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فران تقریب نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں مجھ سے سب سے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک بھیجے گا۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ آپ علیہ السلام صدوم کے نبی تھے اور آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کر کے ملک شام میں آئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے حد خدمت کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے آپ علیہ السلام کو بھی نبی بنایا گیا۔ سبحان اللہ۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو ان پر اللہ پاک کا عذاب آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ فرشتوں کے ساتھ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ان مہمانوں کے حسن جمال اور اپنی قوم کی بدفعلی کے خیال سے حضرت لوط علیہ السلام فکر مند ہوئے۔ کچھ دیر بعد ان کی قوم کے بدفعلوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا اور مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے۔ آپ علیہ السلام کو دکھی دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ فکر نہ کریں، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ پاک کا عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ اپنے اہل و عیال اور مومنین کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے نکل جائیں اور کوئی شخص پیچھے مڑ کے نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا۔ پھر ان پر پتھروں کا مینا برسا اور ان کی لاشوں کے پرچے اڑ گئے۔ جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی واہلہ جو منافقہ تھی، قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے مڑ کر دیکھا اور کہا، آئے رے میری قوم۔ اس پر اللہ پاک کے عذاب کا پتھر گرا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ اور یوں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی بیوی وہاں ہی پتھر بن گئی، جو کہ مجسمے کی صورت میں آج بھی وہاں دکھائی دیتی ہیں۔ واللہ عالم۔ بدکار قوم پر بسائے جانے والے ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوتا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔
معزز ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا، اللہ پاک کو سب سے زیادہ پڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے۔ اور یوں ہی ناظرین، عام مرد سے دوستیاں کرنے والے شیطان کے وار سے خبردار رہیں۔ اگر عام مرد رضامندی سے یا پیسے یا نوکری وغیرہ کے لالچ میں بدفعلی کروائے گا تو وہ بھی گناہ گار اور جہنم کا حقدار ہے۔ حضرت وقیع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو شخص قوم لوط کی طرح بدفعلی کرے گا اور توبہ کیے بغیر مرے گا تو تدفین کے بعد اسے قوم لوط کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے گا اور اس کا حشر قوم لوط کے ساتھ ہوگا۔ لواطت کا عمل عقلی اور طبعی دونوں اعتبار سے انتہائی خبیث ہے۔ عقلی اعتبار سے اس طرح کہ یہ عمل فطرت کے خلاف ہے۔ لواطت کرنے والا اپنی فطرت کے خلاف چل رہا ہے، اور فطرت کے خلاف چلنا عقلی اعتبار سے انتہائی قبیح ہے۔ دوسری خباثت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نسل انسانی میں اضافہ رک جاتا ہے۔ تیسری خباثت یہ ہے کہ اس عمل کی وجہ سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ چوتھی خباثت یہ ہے کہ لواطت کا عمل ذلت و رسوائی اور آپس میں عداوت و نفرت پیدا ہونے کا ایک سبب ہے۔ نیز عقل سلیم رکھنے والے کے نزدیک وہ عمل ضرور خبیث ہے جو ذلت و رسوائی اور نفرت پیدا ہونے کا سبب بنے۔ یہ بدکاری تمام جرموں سے بڑا جرم ہے۔ اس جرم کی وجہ سے قوم لوط پر عذاب آیا جو دوسرے عذاب پانے والی قوموں پر نہ آیا۔ کس نے کیا خوب کہا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس نے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا، کام زنداں کے کیے اور ہمیں شوق گلزار سے کیا ہونا۔ ارے او مجرم و بے حیا بے پرواہ، ارے او مجرم بے حیا بے پرواہ، دیکھ سر پہ تلوار کا کیا ہونا۔ ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ نہ وہ کڑی مار ہے، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا۔ تو ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، آپ کو آج کا ہمارا یہ کلپ کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، ہم آپ کے منتظر رہیں گے۔ اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کے معلوماتی کلپس آپ کو ملتے رہیں، ہدایت یافتہ کلپس آپ کو ملتے رہے، آپ انہیں دیکھتے رہیں، اپنے علم و عمل میں اضافہ کرتے رہیں۔ اب ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے خاص بہترین معلوماتی کلپ کے ساتھ۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔